ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں اور دونوں انتہائی تباہ کن۔ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے۔ دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی۔ یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربا کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات ہیں، تو یہ تو یعنی جس طرح مزدور کو ایکسپلائٹ کر کے کارخانے دار اپنے لیے جو ہے وہ عیاشی کا سامان کرتا ہے، یا جس طرح جاگیردار مزارے سے کام لیتا ہے، اور جس طرح معاشرے میں ہر طرف خون نچوڑا جاتا ہے غریب کا، اب اس غریب سے یہ تصور رکھنا کہ وہ کوئی اعلیٰ سوچ سوچے گا، وہ 2 وقت کی روٹی کے پھندے سے نکل کر کوئی اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا، یہ ناممکنات میں سے۔ وہ جو کسی نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے جو بات کہی ہے وہ یہاں بھی پوری طرح صحیح ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ ادھر چوہے دوڑ رہے ہوں پیٹ میں، آپ کہیں کہ جی دل لگے اللہ کی طرف یا محبوب کی طرف، تو یہ تو بات کی باتیں ہیں بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقر، بھوک، احتیاج، یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اور آج ہم روتے ہیں معاشرے میں بے حیائی ہو گئی ہے، تو جہاں معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات پیدا ہو جائیں وہاں بے حیائی تو ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ جہاں ضرورت نہ پوری ہوتی ہو یا تو پھر خودکشی ہے یا بے غیرتی ہے۔ کوئی کرائے پہ عقل بیچے گا، کوئی کرائے پہ جو ہے اپنا جو مسلز بیچے گا۔ ظاہر ہے کہ جو مزدوری ہم کرتے ہیں کیا ہے، اپنی طاقت ہی بیچ کے تو شام کو 800 روپیہ لے کے آئیں گے نا۔ اور جس کے پاس یہ کچھ نہ ہو، حسن ہو تو حسن بیچے گا، جسم ہو تو جسم بیچے گا۔ تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو جائے وہاں کوئی خیر پنپ ہی نہیں سکتی، کوئی نیکی پھیل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے جتنے رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہوں۔ جب انصاف پر کھڑے ہوں گے تو اللہ والے بنیں گے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے کہلوایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو جائے یہ در حقیقت 2 دھاری تلوار بن جاتا ہے۔ جس طرف دولت زیادہ چلی گئی وہ عیاشی میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ اب سعودی عرب تھوڑی جائیں گے، وہ تو دبئی جائیں گے۔ گھر والوں کو بتایا جائیں گے کہ ہم عمرہ کرنے سعودی عرب جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ عمرہ کرنے جہاں جاتے ہیں سب کو پتہ ہے، جو سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ تو عیاشی میں پڑھ کر خدا سے دوری۔ وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے، وہ تو خدا کی شانیں دیکھنے جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں فاقہ ہو، فقر ہو، احتیاج ہو، بھوک ہو، وہاں انسان انسانیت سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے، ڈھور ڈنگر بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی تزکیہ ہو، ہم کہتے ہیں لوگ نیک ہو جائیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ جن کی بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہوتی ہوں وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ جب حیوان بن جاتے ہیں تو ان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ حیوان کو تو اپنی جبلتوں سے آگے تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم دولت کا نظام سیدھا ہوگا، عادلانہ ہوگا، منصفانہ ہوگا،
तब लोगों की गर्दनों पर पड़े तोप खुलेंगे और जिन बोझों तले वो सिसक रहे हैं वो उनके ऊपर से हटेंगे। ये आज की रियासत जो जालिमाना टैक्स लगाती है, आपको अंदाजा है ना उनका, ये जालिमाना टैक्स जो है ये वो बोझ नहीं है जिसके नीचे आदमी गोया दब के रह जाता है। और इसी तरह फिर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, अब एक टैक्स तो वो है जो अमीरों पे लगते हैं, एक टैक्स वो है जो गरीब को भी देना पड़ता है, मजदूर को भी देना। ये जो जर्नल टैक्स है, यानी जो माचिस की डिबिया पे भी लगा हुआ है, जो सेल्स टैक्स है, तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमारे मुल्कों में हो रहा है। और इसमें वो जिन पर टैक्स लगना चाहिए, जिन्हें देना चाहिए, वो नहीं दे रहे होते, और वो अगर दे भी रहे होते हैं तो हमारे टैक्स में शामिल कर रहे होते हैं। मतलब किसी फैक्ट्री पे टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, उन्होंने दे दिया जी, वो जो सेल टैक्स था वो दे दिया, लेकिन वो हमारे खर्चे में ऐड करके वो हमसे वसूल भी कर रही है। तो ये जुल्म जब तक नहीं खत्म होगा तो कैसे अदल आ जाएगा? तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तलकीनें करने ही नहीं आए थे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर भी करते थे, हलाल हराम की वो भी सिखाते थे, तालीम भी देते थे। और उससे आगे बढ़कर ये कि आप उन बोझों को जो नो इंसानी जिनके नीचे दबी हुई थी उनको हटाकर उन्हें आजाद भी कर रहे थे, उन्हें आजादी की नेमत से भी हमकिनार कर रहे थे। तो ये तो हुजूर की वो शान है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। हुजूर ने ये जो पत्थर बांधे अपने पेट पर, तो इस काम के लिए बांधे ना, नमाज पढ़ने के लिए तो पत्थर बांधने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो कोई भी आपको जो है हज करने के लिए, उम्रे करने के लिए, ज़कात के लिए, ये तो हर लोग सारे आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाते। ये अमीर से हक लेकर गरीब को दिलाना, हजरत बलाल की खुदी को मनवाना कि ये सैयद है तुम्हारे, एक हबशी गुलाम, उसको हजरत उमर कह रहे हो सैयदो ना बलाल, इस जगह तक लेके जाना, इस जांग असल मेहनत के लिए पेट पे पत्थर बांधने पड़े ना, इसके लिए दंदाने मुबारक शहीद करवाने पड़े ना, इसके लिए जो है वो ताइफ की गलियों में पत्थर खाए हैं। ये वो शान है जो अल्लाह को बहुत प्यारी है। तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब वो है जो मोहम्मद ने बर्पा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर M.N. रॉय, मेंबर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, हिंदू और कम्युनिज्म की सबसे ऊंची बॉडी का रुकन, 1920 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के 3 साल बाद 1917 में इनकलाब आया था। एक लेक्चर दिया है लाहौर में, ब्रेडला हॉल में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, और उसने कहा अजीम तरीन इनकलाब वो था तारीख इंसानी का जो मोहम्मद ने बर्पा किया, बिकॉज ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी, ही न्यू व्हाट ए रेवोल्यूशन मीन्स। कहा अजीम तरीन इनकलाब वो है जो मोहम्मद ने बर्पा किया। ये 1920 की बात है, और मैं जब पिछली मर्तबा आया था 1991 में तो मालूम हुआ था कि ये जो बंबई कहते थे, मुंबई अब आप कहते हैं, इसका कोई पब्लिशर उस किताब को शाये करता है, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। अच्छा, ये तो हुआ 20वीं सदी के शुरू से 20वां साल। उसके इख्तिताम से 20 साल पहले किताब लिखी गई दी 100, ये हिंदुस्तान का है M.N. रॉय, और वो मैनहट्टन का रहने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट। और दी 100 क्या है किताब? ए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 100 आदमी चुन लिए तारीख इंसानी के अजीम तरीन, जिन्होंने तारीख के धारे के रुख को मोड़ा है। आम आदमी तो तारीख के रुख के अंदर बह जाते हैं, जो रुख है चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में पैदा हुए हैं जिन्होंने तारीख के धारे के रुख को थोड़ा मोड़ा है। तो सिलेक्शन में तो 100 नाम गिन लिए, फिर ग्रेडेशन की, सबसे ज्यादा किसने मोड़ा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, और नंबर 1 पर लाया है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किताब अवेलेबल है, आप पढ़े, और बड़े खूबसूरत अल्फाज उसके हैं। नेचुरली आई ओ एन एक्सप्लेनेशन, मैं ईसाई हूं, हजरत मसीह को नंबर 3 पर ले गया हूं और मोहम्मद को नंबर 1 पर रख रहा हूं, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, कोई तौजीह करनी होगी। और फिर उसने वो जुमला लिखा है जो मेरे इल्म की हद तक किसी मुसलमान की रसाई उस तक नहीं हुई। दिस इज बिकॉज
He was the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields. تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے. باقی سارے کیا ہیں؟ یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں تو ریاست، سیاست اس سے کوئی سروکار ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے. اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا. ایک ہی شخص ہے وہ کہتا ہے، ایک دی اونلی، اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن who was supremely successful at both the religious and secular planes. یہ ہے حضور کا انقلاب. برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا. دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی، یہ صرف اس سواء السبیل، اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے. اب میری آخری بات، آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اسی کتاب کے ذریعے کیا نا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے. پھر انہوں نے طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا.